بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1445 ہجری کا رمضان المبارک تمام اہل ایمان کو بہت بہت مبارک ہو۔ پچھلے سال روزانہ ایک رکوع کے خلاصے کا جو سلسلہ شروع توفیق ربانی سے کیا گیا تھا، وہ آخری رمضان کو سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 29 تک یعنی آیت نمبر 231 تک پہنچا تھا۔ آج رکوع نمبر 30 جو کہ دوسرے پارے کا 14واں رکوع ہے اور آیات 232 سے 235 پر مشتمل ہے۔ پچھلے دو رکوعوں سے طلاق کا موضوع زیر بحث تھا، اسی کے تسلسل میں اس رکوع میں طلاق کے بعد والے احوال کے حوالے سے احکام ارشاد فرمائے کہ جب تم طلاق دے چکو اور عورتیں اپنی عدت کو پوری کر لیں، یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے، دوسری جگہ شادی اور طلاق کے سوا اس کی بات ہو رہی ہے، تو جب ایسا ہو جائے اور وہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالو، یعنی صاحب کا شوہر یا خاندان کا کوئی بھی فرد، کیونکہ یہ انتہائی پاکیزہ اور انتہائی ستھرا طریقہ زندگی ہے نکاح کے ذریعے گھر بسانا۔ اسی تسلسل میں ان خواتین کا ذکر ہوا کہ جن کی گود میں شیرخوار بچے ہوں، تو طلاق کے بعد بچہ چونکہ باپ کی ذمہ داری ہے، تو فرمایا کہ اگر باپ دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے، یعنی 2 سال کی مدت حولین کاملین، تو مائیں اپنے بچوں کو یعنی اپنے اس بچے کو طلاق کے بعد دودھ پلائے۔ البتہ باپ کے اوپر عورت کے نان نفقے کی، رزق اور لباس کی ذمہ داری ہوگی معاشرے کے دستور کے مطابق، یعنی جو اس کی حیثیت ہے اور جو اس کا مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق، نہ کم نہ زیادہ۔ اور اسی تسلسل میں انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کے فرمایا کہ بچے کو بنیاد بنا کر نہ تو ماں کو تنگ کیا جائے، نقصان پہنچایا جائے، اور نہ ہی ماں باپ کو ستائے، اور اگر باپ نہ رہے تو اس کی جگہ وارث ہو، یعنی باپ کا کوئی رشتہ دار جس کے ذمے بچے کی ذمہ داری آ جائے تو اس کو بھی نہ ستایا جائے، اسے کوئی اذیت نہ دی جائے۔ اور پھر اگر اس مدت کے درمیان دونوں باہم مشورے سے دودھ چھڑوانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ماں سے دودھ چھڑوا کے باپ یا بچے کا وارث کسی دوسری عورت کا دودھ پلانا چاہے تو ویسا کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ماں کے ساتھ جو شرائط دودھ پلانے کی، جتنا عرصہ اس نے دودھ پلایا جو طے ہوئی تھی، انہیں ادا کر دیا جائے۔ اور اس سارے میں جو غور کا ٹکڑا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر اسی طلاق کے ہی پہلو سے فرمایا کہ جو فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، کیونکہ اوپر تو طلاق یافتہ کی عدت کی بات ہو رہی تھی، اب بیوہ کی عدت کی اور نکاح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی نکاح نہ کریں، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم پہ یعنی خاندان پہ، معاشرے پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے بارے میں جو وہ فیصلہ کرے اسے کرنے دیا جائے۔ اور یہاں بھی جو کلوزنگ ہے کہ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ باخبر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، یعنی انسان اگر اس میں کوئی پوشیدہ کوئی حرکت کرنا چاہے تو اللہ سے، چونکہ حاضر اس ذات کے پاس ہونا ہے، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اب چونکہ عدت نکاح کی بات ہو رہی تو اسی حوالے سے فرمایا کہ عدت ختم ہونے تک نکاح کا کوئی قول و قرار نہ لیا جائے، کوئی فیصلہ نہ کر لیا جائے۔ البتہ معاشرے کے دستور کے مطابق کوئی اشارے کنائے میں اگر پیغام دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، خوب جان لو کہ اللہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس سے خوب آگاہ ہے، اس سے بچو، یعنی اس کے احکام توڑنے سے، اس کے غضب سے بچو، اس کے احکام توڑ کر اس کے غضب کا نشانہ بننے سے بچو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بخشنے والے بردبار ہیں۔ انسان اگر توجہ رکھے تو وہ بخشنے والی حلیم اور مہربان ذات ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔